میں انٹرویو لے رہا تھا اور اس میں اردو کے سارے اسٹوڈنٹس تھے اور اس میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی شامل تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ہمارے نیشنل اینتھم میں قومی ترانے میں ایک لفظ یا ایک ترکیب ہے جان استقبال کی۔ آپ بتائیے اس کا کیا مفہوم ہے جان استقبال کا؟ آپ یقین کیجئے کہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ بھی جواب نہیں دے سکا کہ جان استقبال کس لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہماری پرائمری سے لے کے اور بڑی جماعت کے قاعدوں پر کتابوں پر ہمارا قومی ترانہ ہوتا ہے۔ ہم پورے اپنے اسکول کیریئر میں اسے پڑھتے بھی ہیں صبح اور اسی سے دن کا آغاز کبھی کبھار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ٹالنا، یہ کہہ کر ٹالنا، یوں کہہ لیجئے کہ یہ فارسی میں ہے کافی نہیں ہے، کہ اس میں صرف ایک لفظ اردو کا ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ پوری ملت، پوری قوم جو اس قومی ترانے کو پڑھتی ہے، یقیناً اس کو اس کا مفہوم بھی آنا چاہیے، وگرنہ ہم کب تک اس طرح روٹ لرننگ، کریمنگ، رٹے بازی پر چلتے رہیں گے کہ ہم اوپر سے ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی گہرائی میں چلے جائیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ یہی صورتحال باقی سبجیکٹس کے حوالے سے بھی ہے۔ دوستو، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنے قومی ترانے پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور بہت مختصر وقت میں کم از کم اس کا معنی، اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے شروع کریں۔ پاک سرزمین شاد باد، اے پاک سرزمین تو ہمیشہ شاد باد رہے۔ اے پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ رہے۔ کشور حسین شاد باد، اے ہماری حسین مملکت تو ہمیشہ شاد باد رہے، خوش رہے۔ کشور، مملکت، ملک، سلطنت، حسین، خوبصورت، اے خوبصورت ملک تو ہمیشہ سلامت رہے۔ اے زمین کے حسین ترین ٹکڑے تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان، عرض وطن یعنی وطن کی سرزمین، تو ہمارے عزم عالی شان کی علامت ہے، یعنی اے پاکستان کی سرزمین تو ہمارے بلند ارادوں کی علامت ہے۔ عالی شان، بہت بلند عزم، ارادوں کی علامت ہے، نشانی ہے کہ ہمارے ارادے بہت بلند ہیں۔ مرکز یقین شاد باد، تو ہمارے ایمان اور یقین کا مرکز ہے، تو ہمیشہ خوش و خرم رہے گا۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، اے پاک سرزمین عوام کی قوت اور عوام کی اخوت یعنی بھائی چارہ ہی تیرا نظام ہے۔ پاک سرزمین کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ قوت اخوت عوام، عوام کی اخوت، بھائی چارہ تیری قوت ہے اور یہی تیرا نظام بھی ہے۔ قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد، یہ قوم اور یہ ملک اور یہ سلطنت، یعنی قوم، ملک اور سلطنت ہمیشہ قائم رہیں، ہمیشہ تابندہ یعنی روشن رہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے ہمارے ترانے میں۔ شاد باد منزل مراد، اے ہماری منزل مراد تو ہمیشہ شاد باد رہے، ہمیشہ خوش رہے، تو ہی ہماری ہر مراد کی منزل ہے۔ ہم چاہے کچھ بھی مراد مان لیں، کچھ بھی چاہ لیں، چاہت کر لیں، اس کی منزل آخر کو تو ہی ہے۔ یعنی ہم ڈاکٹر بننے کی دعا کریں، پروفیسر بننے کی، انجینئر بننے کی، سیلز پرسن بننے کی، مزدوری کرنے کی اچھے سے، لیکن اینڈ پر ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تیری خدمت کر رہے ہیں اپنے اپنے شعبہ جات میں۔ پرچم ستارہ و ہلال، چاند ستارے والا سبز پرچم، ہلال یعنی پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں جو امید کی علامت ہے، جیسے ہلال احمر۔ پرچم ستارہ و ہلال یعنی تو پرچم ہے جس میں بہت بلند ستارے ہیں اور جس میں نئے مہینے کا چاند بھی ہے۔ رہبر ترقی و کمال،
ہماری ترقی اور اوج کمال کا رہبر ہے۔ یہ پرچم رہبر ہے، رہنما ہے، ہماری ترقی کا، کمال کا، ہمارے عروج کی علامت ہے۔ ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، تینوں زمانے کس خوبصورتی سے یہاں آئے۔ ترجمان ہے تو ہمارا، ریپریزنٹیٹیو ہے، ہماری نمائندگی کرتا ہے ہمارے ماضی کی شان حال، اور جو ہمارے پریزنٹ کی، جو ہمارے حال کی شان ہے، جان استقبال اور مستقبل کی جان ہے۔ ہمارا ماضی کا ترجمان ہے اور زمانہ حال میں ہماری شان ہے، اور آنے والے دنوں میں ہماری جان ہے۔ یہاں تینوں زمانوں کا ذکر کس خوبصورتی سے ایک ہی مصرعے میں آ گیا۔ سایہ خدائے ذوالجلال، اس مملکت پر ہمیشہ خدائے ذوالجلال کی رحمت برسے۔ سایہ خدائے ذوالجلال۔ یہ مکمل ہوا ہمارا قومی ترانہ۔ اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی معلومات آپ کو آخر میں دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلے، برسبیل تذکرہ یہ بات کرتے چلیں کہ جگن ناتھ آزاد کا بھی قومی ترانہ کسی حد تک اپروو ہو گیا تھا کمیٹی سے، لیکن بہرحال اس میں وہ دھاک، وہ روب، وہ دبدبہ نہ آ پایا جو کہ زبان کی دوری سے اس قومی ترانے میں آ گیا، کیونکہ اردو ہماری روزمرہ کی زبان ہے۔ اگر اس میں کوئی بات کی جاتی ہے تو یقیناً اس کا اثر ہمارے عام زندگی سے قریب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت اہم یا بہت روب اور دبدبے کا حامل نہیں رہتا۔ ہمیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ لے آئیں سامنے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم اور اس کی جو اصل چاشنی ہے، خوبصورتی ہے، وہ نہ رہے۔ قومی ترانہ کمیٹی کو 5 سال کے عرصے میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے 723 ممتاز شاعروں نے ترانے بھیجے، لیکن ترانہ کمیٹی نے حکیم احمد شجاع، حفیظ جالندھری اور سید ذوالفقار علی بخاری کے ترانوں کو شارٹ لسٹ کیا۔ یہ ترانے 14 اگست 1954 کو پاکستان کی مرکزی کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ کابینہ نے حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے ترانے کو قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا، اور یہ پہلی مرتبہ 31 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ پاکستان کا قومی ترانہ پہلی بار 1954 میں نشر ہوا۔ اس کی دھن احمد جی چھاگلا نے ترتیب دی، جبکہ ترانے کے بول حفیظ جالندھری نے تخلیق کیے۔ قومی ترانے سے قبل پاکستان زندہ باد بطور قومی ترانہ استعمال ہوا کرتا تھا۔ دوستو، پوئٹری تھیراپی کے لیے اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کو شیئر بھی کیجیے معلومات کو، اور لائک بھی کر دیجیے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔